سندھ میں ماشاءاللہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہے, پنجاب میں PMLN کی گورنمنٹ ہے, KP میں گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, کوئی پارٹی اس پہ بات نہیں کر رہی. لیکن کنڈی صاحب جب سے گورنر بنے ہیں وہ بارہا اس پہ بات کرتے ہیں, آج بھی انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے. ایسا کیا ہے کہ دیگر پارٹیاں انٹرسٹڈ نہیں ہیں؟ پیپلز پارٹی کیا جو سینئر لیڈرشپ ہے جو سندھ میں بھی بیٹھی ہوئی ہے, جو وفاق میں بھی بیٹھی ہے, وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ وہاں پہ حکومت تبدیل کر دی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی بالکل بھی نہیں, اور کوئی بھی اس طرح نہیں چاہتا کہ کہیں پہ کسی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے یا کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کوئی ضرورت KP میں ہے یا نمبر گیم کوئی اس طرح کے ہیں. وہاں پہ نمبرز PTI کے پاس زیادہ ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میرے بڑے انتہائی محترم ہیں, بھائی ہیں میرے گورنر صاحب, یہ ان کی اور گنڈا پور صاحب کی آپس میں محبتوں کا یہ اظہار کہہ لیں, دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس میں تو ہو سکتی ہے بات. اصل ایشو آپ کے علم میں ہے کہ جب سے یہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہوا یا ریزرو سیٹس ملی تو اس کے بعد ایک اسپیکولیشنز سی چل پڑی, مختلف باتیں. جی اب تو آئینی ترامیم ہوں گی جس میں جی اسمبلی کی مدت 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کر دی جائے گی. پھر وہ نہیں چلا, پھر آیا کہ جی پریزیڈنٹ صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے, پھر وہ بھی جب کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی. تو مطلب یہ مختلف ہے, لیکن جو عددی اعتبار سے اس وقت اسٹرینتھ ہے وہ گنڈا پور صاحب کو حاصل ہے اور وہ بالکل اپنی کر رہے ہیں. لیکن عدم اعتماد کی بات جیسے آپ نے کہی تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بات کی ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کے اندر سے کوئی کسی اور کو لایا جائے یا کوئی اور باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ PTI کا سامنے نہیں آ رہی بات کہ ان کے خلاف کوئی عدم اعتماد آئے گی, اور ہماری لیڈرشپ کی طرف سے کوئی بھی اس طرح کی موو نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی. پہلے پروگرام میں آپ نے یہی بات کی تھی کہ آپ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو کام کرنا چاہیے, مجھے یاد ہے. مندو خیل صاحب آپ کے پیپلز پارٹی کے ہیں, ہم نے ان سے صرف 2 دن پہلے سوال کیا کہ یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم لا رہے ہیں, میں نے کہا یہ آپ کی بات ہے, آپ کی ذاتی رائے ہے یا آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے, اور آپ پالیسی کا بیان دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا پارٹی کی پالیسی ہے یہ میرا جو بیان ہے, کیونکہ میرا گورنر جو ہے وہ جو بیان دیتا ہے وہی دیتا ہے جو پارٹی اسے کہتی ہے, لہٰذا یہ پارٹی کا فیصلہ ہے. یہ آن ریکارڈ ہمارے ہی پروگرام میں مندو خیل صاحب نے کہا. اچھا آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا کہ ایسا نہیں ہو رہا. مولانا صاحب کے رائٹ ہینڈ جو ہیں سینیٹر صاحب وہ کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی کل کہا جی ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, ہم کوئی نہیں لا رہے. مسلم لیگ نون نے بھی واضح طور پہ کہا. تو اب مندو خیل صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے ان کی محبت ہے ان کے ساتھ, ہم سمجھتے ہیں کنڈی صاحب کی محبت کا جو اظہار ہے, تو اس کو کلیئر آپ نے کر دیا ہے. آپ کی جو بات ہے ہم اسے پالیسی سمجھے نا. جی بالکل ہماری پارٹی کی پالیسی ہے کہ خامخواہ ایسی کوئی بھی بات نہ کی جائے جس سے کوئی تناؤ کی صورتحال ہو. مندو خیل صاحب میرے سینئر ہیں, ان کی یہ ذاتی رائے ضرور ہوگی, لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے کوئی اس طرح کی ہماری پارٹی کی پالیسی نہیں. اور ویسے بھی جہاں نمبرز واضح ہوں سامنے, یہ اور بات ہے کہ جب بھی نمبر ان کے کم ہوتے ہیں یا ان میں آپس میں کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پولیٹیکلی طور پر آپ کو پھر سب لوگ پیش نظر آئیں گے, پیپلز پارٹی بھی, PMLN بھی, مولانا صاحب بھی, کیونکہ گنڈا پور صاحب کے ساتھ میرے خیال میں ویسے تو ان میں سے کوئی بھی خوش نہیں ہے. تو لیکن یہ اس وقت کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ کوئی موو کی جا سکے, اور نہ ہی کوئی اس میں کیا کہہ سکتا ہوں مناسب نہیں الفاظ. اچھا ایک اور سوال کا جواب پھر ثاقب بھائی آ جائیں گے آپ کے پاس. شاہ صاحب یہ بتائیے گا, ثاقب سب سے پہلے کر لیں. جی ثاقب صاحب. جی شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں ابھی 2 روز پہلے الیکشنز ہوئے, وہاں پہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, JUIF, PTI سب نے اکٹھے مل کر یہ الیکشن لڑا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ چلیں جیسا تیسا بھی اکٹھے ہو گئے, پیسہ نہیں چلا. وہ جو الزام آتے تھے کہ پیسے کی زور پر جو ہے وہ آگے ہیں, بے شک پولیٹیکل پارٹیز نے آپس میں سیٹلمنٹ کی.
تو اس کے بالکل 2 روز کے بعد خیبر پختونخوا کی آج اے پی سی تھی اور وہ پولیٹیکل نہیں تھی بلکہ امن و امان پر تھی، تو وہاں پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں خیبر پختونخوا بہت زیادہ متاثر ہے اور اس میں کوئی تفریق نہیں، کو پی ٹی آئی کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، نون لیگ کا ہے، سب جو ہے وہ متاثر ہیں، کہ ان کو جانا چاہیے تھا وہاں بات کرتے، اب تو بے شک مخالف میں بات کرتے ان کے؟ جی مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن اس کے کوئی ریزن ضرور ہوگا، کیونکہ ہم تو کبھی بھی اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ نہیں کرتے، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اے پی سیز ہونی چاہیے. اور جو اس وقت بڑا سیریس ایشو ہے کے پی کا، اور ہم سب لوگ اس پہ ظاہر ہے پریشان ہیں کہ وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اور ہر کوئی سمجھ رہا ہے، جانتا ہے کہ بڑی کرٹیکل ہے. تو اس کے لیے تو مجھے نہیں علم کہ کیوں اس میں شامل نہیں ہوا گیا، حالانکہ بالکل جانا چاہیے تھا. میری ذاتی رائے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی کی بھی یہی پالیسی ہوگی. مجھے اس بات کا علم نہیں تو میں ضرور اس پہ کمنٹ کرتا. اس میں مجھے یہ یقین ضرور ہے کہ کوئی ایسی بات ضرور ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے کے پی کی جو ہمارے پیپلز پارٹی کی قیادت ہے، ہمارے صوبائی صدر ہیں یا گورنر صاحب ہیں یا دیگر جو ہمارے وہاں پہ الیکٹڈ لوگ ہیں، انہوں نے اس سے نہیں گئے. تو کوئی بات ضرور ہوگی جو ضرور سامنے آ جائے گی. لیکن اس طرح کی اگر کوئی میٹنگ ہوتی ہے گورنمنٹ سائڈ کی طرف سے یا پولیٹیکلی طور پہ کوئی بھی بلاتا ہے، اس میں ضرور جانا چاہیے. اچھا شاہ صاحب، 2 میرے چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں. ایک تو کے پی اور بلوچستان، ان دونوں کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی جو ہے اس وقت ایسی صورتحال ہے کہ جس پہ پوری قوم کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے. حالی کے پی نہیں، بلوچستان بھی. تو اس پر کیا پاکستان پیپلز پارٹی کوئی آگے بڑھ کے کو اپنی ترجیحی طور پر، کیونکہ آپ کا وزیر اعلیٰ بھی وہاں پہ ہے اور ایک طرف آپ کا گورنر ہے، کیا پیپلز پارٹی ہی آگے بڑھ کے کوئی ایسی آل پارٹی کانفرنس بلائے گی جس پہ ان 2 صوبوں میں امن کے لیے سب قبائل کو سب کو اکٹھا کرنا ہو؟ ایک تو یہ ہے. اور دوسرا، عمران خان کے بچے آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی یہ وقت دیکھا ہے جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ بڑی لمبے عرصے بعد پہلی دفعہ پاکستان آئی تھی. تو وہ ایک مجھے یاد ہے، ہم چھوٹے تھے لیکن وہ جلوس تھا، تو ان کو بھی آنے کی اجازت مل گئی تھی. کیا ان کے بچوں کو آنے کی اجازت ہونی چاہیے اور اس پر حکومت کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ جی ایک تو پہلے جی دیکھیں، ایک تو خان صاحب کے بیٹے اگر آ رہے ہیں تو ان کو بالکل ضرور آنا چاہیے. ان کو تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. لیکن اب دیکھیں اصل ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ ان کے جو اپنے پولیٹیکل لوگ ہیں جو اس وقت باتیں کرتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے آنے کو متنازع کر دیا گیا کہ جی وہ تو یہ ہماری اتنی بڑی وہ تحریک ہوگی اور اس میں یہ ہوگا وہ ہوگا، اور جی وہ اس تحریک کو لیڈ کرنے آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو مطلب ظاہر ہے پھر اس پہ رد عمل آتا ہے مختلف طریقے سے. حالانکہ وہ موسٹ ویلکم، اور بالکل وہ آئیں، وہ آ بھی سکتے ہیں، اور ان کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا اپنے والد محترم سے ملنے کے لیے. لیکن اب بھی اگر آتے ہیں تو اچھی بات ہے.